بالکل ٹھیک ہے آپ نے، بشرطے کہ جس طرح چیف جسٹس کے بیٹے کا احتساب ہوا ہے اسی طرح باقی تمام لوگ جو ہینڈ اینڈ گلو رہے ہیں وتھ ملک ریاض ان کا بھی اسی طرح احتساب. کیسے ہو سکتا؟ آپ مجھے تھوڑا اگزامپل دیں گے؟ جیسے چیف جسٹس کی آپ نے اگزامپل دی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کے لوگ اپنا احتساب خود کریں، سیاستدان اپنا احتساب خود کریں، بیوروکریسی اپنا احتساب خود کرے؟ میرا خیال ہے کہ کچھ احتساب تو ظاہر ہے کہ اندر سے ہونا چاہیے، مگر بالآخر قوم کے سامنے آنا چاہیے جو لوگ اس کے ہاتھوں بکے، اور ظاہر ہے وہ ساری معاملات سپریم کورٹ کے سامنے آئیں گے. میں اگلے دن ایک اور پروگرام میں کہہ چکا ہوں، یہ بڑے کم لوگوں کو علم ہے کہ 100 سے زیادہ کیسز اس شخص کرمنل اور سول پاکستان کا کوئی شخص ہے ابصار صاحب جس کے خلاف 100 کیسز ہیں. اب کل ہی اس کا ایک ذاتی باڈی گارڈ تھا جس پہ قتل کا مقدمہ تھا، اس نے خود یہ مان لیا کہ وہ اس نے قتل کیا ہے. یہاں اسلام آباد کی کچہری میں تو زرداری صاحب نے کل ہی اس کی 25 سال اس کو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے سزا دی ان کی حکومت میں پچھلے سال. ابھی اس کی اپیل ہائی کورٹ میں ہے، انہوں نے کل اس کی 25 سال معاف کر دی. تو جب ہمارے حکمران، کیا یہ کس کو اختیار دیا زرداری صاحب نے کہ یہ مرسی پٹیشنز کو اپنے ذاتی استعمال کے لیے، اپنے موروں کے ذاتی استعمال کے لیے؟ کوئی آپ سوچ سکتے ہیں کسی مذہب معاشرے میں کہ ایک طرف پورا معاشرہ ایک بغاوت کا علم کر رہا ہے حرام خوری کے خلاف اور ملک ریاض جیسے لوگوں کے خلاف، اور عین اس موقع پر زرداری صاحب جیسے لوگ اس ملک میں موجود ہیں جو ہماری ایک انداز حکمرانی کے طریقوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، جو اس سے بغاوت کرتے ہوئے اس کے قاتل جو ذاتی گارڈ ہے اس کے 25 سال کی سزا معاف کر دیں. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے وہ آپ پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ سمجھتے ہیں یہ سازش ہے ایک؟ ایبسولوٹلی، اس میں کوئی شک و شبے کی بات تو کیا اس کے پیچھے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی، باقی آپ نے پاور کے مراکز تو ہٹا لیا نا، فوج نہیں ہے، اپوزیشن نہیں ہے، جوڈیشری نہیں ہے، میڈیا کا کچھ حصہ، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت؟ نہیں، میڈیا کا حصہ نہیں، پیپلز پارٹی کی حکومت. دیکھیے میں اسے ایک اور زاویے سے کچھ تھوڑی بہت مجھے اطلاعات ہیں. میڈیا پہ تھوڑا نرم رکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں میں نہیں رکھتا. میں نے تو میڈیا پہ، میں جو اسمبلی کے باہر کرتا ہوں اور میں سوال کرتا ہوں ابصار صاحب، اور آپ جیسے لوگوں سے نہیں، آپ جیسے چینل سے نہیں، بہت سارے دوسرے چینل سے، کہ آپ ذرا تھوڑی سی سیلف انالیسس بھی کریں کہ 4 سال زرداری صاحب صدر ہیں اس ملک کے، جیسے کیسے بھی ہیں، ان کے خلاف بات جو کریں رپورٹ ہوتی تھی، گیلانی صاحب کے خلاف ہوتی تھی، چیف جسٹس اور عدلیہ کے خلاف ہوتی تھی، جنرل کیانی اور ڈی جی آئی صاحب کے خلاف ہوتی تھی، سیاستدانوں کی تو کوئی حالت ہی آپ نہیں چھوڑتے تھے، مگر ایک شخص کے خلاف آپ ایک لفظ لکھنے گوارا نہیں کرتے تھے. یہ سب سے پہلے تو یہ سیلف انالیسس ہونا چاہیے. مگر بات یہاں تک نہیں آئی، اس نے پیسے لگائے ہیں، جو پیسے لگائے ہیں. یہ تو چوائس آف الزام ہے نا کہ پیسے لگائے. نہیں، مجھے کچھ ذاتی طور پہ علم ہے، الزام نہیں. میں ابصار صاحب، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا شخص ہوں، میں بغیر ثبوت کی کوئی بات نہیں کرتا، مگر میں کسی خاص ایک آدمی پہ تو الزام نہیں لگا رہا. میں کہتا ہوں سب کی تحقیق ہونی چاہیے. لیکن آپ دیکھیں نا، آپ نے کہا کہ مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے، اسی طرح پتہ تو سب کو ہے، نام کوئی نہیں لے رہا. یہی ہمارے ساتھ پہلے پرابلم تھا ریاض ملک کے نام کے بارے میں، کہ پتہ تو تھا لیکن ہمارے پاس ثبوت نہیں تھے، تو نام کیسے لیتے؟ ابھی بھی یہی جیسے سب سے پہلے جو 100 کے زیادہ کیسز ہیں جو میں اگلے دن پیش کرتا ہوں، آپ کے سامنے بھی پیش کروں گا، اس کو آگے بڑھایا جائے. اس کو رکاوٹ سب سے بڑی کون تھی؟ آج میں آپ کے پروگرام کے توسط سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو نت نئے چہرے سجا کے آ جاتے ہیں اور پاکستان کی قوم کو بے وقوف بناتے ہیں، سب سے بڑے اس قرار میں رکاوٹ اعتزاز احسن تھے. انہوں نے کون سا اس کا فراڈ، جعل سازی، قبضہ گروپ کا کون سا کیس ہے جو اعتزاز احسن نے نہیں لڑا؟ چودھری اعتزاز احسن، جو آزاد عدلیہ کے لیے اتنی تحریک جنہوں نے چلائی. یہ تو ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اعتزاز احسن ان کے قبضہ گروپ کے جتنے کیسز ہیں ملک ریاض کے، وہ ان کے وکیل ہیں، بڑے بڑے کیسوں کے وکیل ہیں. سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوئے، ہائی کورٹ کے سامنے پیش ہوئے. اور ابصار صاحب ایک ابھی بڑا ریسنٹ کیس ہے جہاں انہوں نے کوئی 400 کنال بڑی مہنگی زمین لوگوں کی، وہ گھر بیٹھے تھے، جعل سازی سے اپنے نام کر لی، اور نام بھی کی، اور ان کو تب پتہ چلا جب وہ آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کے نام کرنے لگے تھے. مجھے پتہ چلا، فوری اینٹی کرپشن کے ذریعے تحقیق ہوئی، ساری زمین واگزار ہوئی. پٹواری جیل میں، گرداور جیل میں، تحصیلدار جیل میں، باپ اور بیٹے کے خلاف جعل سازی کا کیس اس کے ملک ریاض اور ان کے بیٹے کے، کیونکہ مستفید تو یہ ہوئے تھے. وہ نیچے والے سارے جیل میں ہیں، یہ دونوں باہر ہیں کیونکہ ان کے وکیل اعتزاز احسن ہیں، اور وہ ہائی کورٹ میں کبھی ہوتے ہیں، کبھی سپریم کورٹ، کبھی بیمار ہوتے ہیں، کبھی ملک سے باہر ہوتے ہیں،
کبھی اس کو ایڈجرن کراتے ہیں. کیا کیا انہوں نے طریقے نہیں دکھائے. نہیں وہ صرف نہیں ہیں, حامد خان ہیں وہ جو بہت بڑے انقلابی لیڈر کے بہت بڑے انقلابی, وہ جو اپنے آپ کو وکلا کے بہت ایک آزاد ایک نمائندے کہتے ہیں, ان کے بہت بڑے کیسز میں ان کے وکیل ہیں. وہ ایک صدیقی صاحب ہیں, بڑے وکیل ہیں ان کے, اور بھی ہیں, میں کن کن کا نام. اچھا لیکن جوسف پھر تو یہ تو سارا آوے کا آوے بگڑا ہوا ہے نا. اگر پھر میڈیا کو خالی کیوں کہا جا رہا ہے, جہاں پہ اعتزاز احسن جیسا وکیل, حامد خان جیسا وکیل, صدیقی صاحب جیسا وکیل, اتنے بڑے بڑے وکیل پیسے پہ بک گئے, تو میڈیا والے بک گئے تو کیا ہوا؟ افسر صاحب میڈیا والے سارے تو نہیں بکے نا, آپ ہیں, کئی اور ہیں, میں نام لوں گا تو پھر کئی رہ جائیں گے, کچھ اور ہیں, مگر آپ سامنے بیٹھے ہیں, کسی نے آپ پہ آج تک انگلی نہیں اٹھائی. اسی طرح آپ جیسے اور بھی لوگ ہیں. سو دا ہوپ فار دس کنٹری از کہ آپ جیسے لوگ ہیں, جوڈیشری میں اچھے لوگ ہیں, اچھے ججز ہیں, موجودہ عدلیہ آزاد ہے, ایک سے ایک بڑھ کے ہے, فوج میں یقیناً بہت اچھے اچھے لوگ ہیں, سیاستدان کم ہیں مگر الحمدللہ ہیں. تو پاکستان کی امید مستقبل ہے, اچھے لوگ. جب اچھے لوگ خدا نہ خواستہ اس ملک سے ختم ہو جائیں گے تو پھر ہمیں مایوسی. اچھا کہا یہ جاتا ہے کہ ملک ریاض نے نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات کے دوران یہ کہا کہ میں 4 یا 5 ارب روپیہ لگاؤں گا آپ کے خلاف الیکشنز میں اور چودھری نثار کو جیتنے نہیں دوں گا. تب سے آپ ان کے خلاف ہوئے ہیں؟ نہیں, یہ تو بڑی ریسنٹ بات ہے. انہوں نے یہ بات درست ہے ویسے, مجھے میاں نواز شریف صاحب نے بتائی 2 ارب کی بات کی. 2 ارب کی, 2 بات کی. یہ میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں, میں میاں صاحب سے معذرت سے اس کو پبلک کر رہا ہوں, چونکہ آپ نے سوال کیا, آپ کو شاید اس کا علم تھا. ایسے بات نہیں ہوئی. یہ پچھلے جولائی میں تو ملک سے باہر تھا, میں میری صحت ٹھیک نہیں تھی, تو میں علاج کے لیے گیا تھا, یہاں کچھ ڈائگنوسس نہیں ہو رہا تھا. تو انہوں نے ٹائم مانگا کہ ایک بہت اسپیشل پیغام, زرداری صاحب کا ارجنٹ پروگرام یہ پیغام لانا چاہتے تھے. تو میاں صاحب مری تھے, ملک ریاض صاحب لانا چاہ رہے تھے میاں صاحب کے پاس. میاں صاحب یہی کہا گیا کہ میں بہت ارجنٹ ایک پیغام لانا چاہتا ہوں, تو مجھے ٹائم دے. میاں صاحب مری تھے, تو یہ آلموسٹ گیٹ کریش تھے, وہ وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے جو پیغام دیا وہ تو دیا, مگر ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ چودھری نثار نے میرا ناطقہ بند کیا ہوا ہے, اور میاں صاحب میں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ میں ایک امیدوار اس کے خلاف لاؤں گا, سب پارٹیز کو اکٹھا کروں گا اور 2 ارب روپے اس کے پیچھے لگاؤں گا. تو میاں صاحب نے سے کہا کہ ملک صاحب پیسوں سے تو الیکشن نہیں جیتے چاہتے, اور خاص کر نثار کی اپنے حلقے میں کافی اس کی وقت ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے. سو آپ ان حربوں سے باز رہیں کہ نہیں اس نے میرا ناطقہ بند کیا تو میں بھی جو کچھ ہو سکا میں کروں گا. اچھا تو آپ بار بار یہ بات کریں کہ میں صرف بات کر رہا تھا اس کے بارے میں, اور کوئی بات نہیں کر رہا تھا, میڈیا بھی بہت زیادہ اس پہ بات نہیں کر رہا تھا. وجہ کیا تھی, آپ کیوں اس کے خلاف بات کر رہے تھے؟ اس کے پیچھے کوئی ذاتی دشمنی تھی, کوئی اصولی لڑائی تھی, یا آپ کے خیال میں یہ انسان بندہ ہی غلط تھا جیسا کہ ابھی ثابت ہو رہا ہے؟ افسر بھائی میری سے کوئی لڑائی نہیں, میرا اس سے سوشل ریلیشن اس سے پہلے تھے. میرے بھائی فوت ہوئے تو یہ افسوس کے لیے آئے, ان کے بھائی فوت ہوئے, میں ان کے گھر گیا. اچھا. اور اگر آمنے سامنے, یہ کچھ دیر پہلے کی بات کروں, اب ذرا تھوڑی سی ظاہر ہے کہ ذرا زیادہ ناراضگی ہو گئی ہے ان کی طرف سے. تو ہماری سوشل ریلیشنز تھے, جہاز میں ملا, کسی شادی میں ملا, سلام دعا ہوتی تھی. یہ جو کچھ میں ان کے کرتوت دیکھے تو میں بطور انسان, بطور مسلمان اور بطور پبلک ریپرزینٹیو میں نے یہ سمجھا کہ اگر اس شخص کا راستہ نہ روکا جائے تو یہ سیٹ میرے لیے حرام ہے. میں بہت بڑا منافق ہوں اگر اس کے راستے میں رکاوٹ نہ. چودھری صاحب ان کرتوتوں پہ بات کریں گے, وقت ایک چھوٹے سے بریک کے. ناظرین بریک سے واپس آئیں گے تو ان کرتوتوں کے بارے میں پوچھیں گے چودھری نثار صاحب کو, جو کبھی ان کے ساتھ سوشل ریلیشن رکھتے تھے لیکن پھر انہوں نے محسوس کیا کہ ملک ریاض ایسا شخص نہیں ہے جس کے ساتھ اس طرح کے تعلقات رکھے جانے چاہیے. اس پر بات کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد.